بتاؤ جتنے لوگ آپ آئے ہو رات کو آپ آئے ہو نا رات میں تو نیند تو قربان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے نا؟ گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں، بچے چھوڑ کے آئے ہیں اور آ کے آپ حاجی راشد صاحب کے مکان میں بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ آپ سیاست کے لیے آئے؟ ارے بولو، سیاست کے لیے آئے ہو؟ پنچایت کے لیے آئے ہو؟ کسی پر انگلی اٹھانے کے لیے آئے ہو؟ کسی کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے آئے ہو؟ نہیں آئے۔ رات کے سناٹے میں گھر کو چھوڑا، رات کے سناٹے میں بچوں کو چھوڑا، رات کے سناٹے میں نیند کو چھوڑا، رات کے سناٹے میں محلے کو چھوڑا، رات کے سناٹے میں اندھیری رات میں حاجی راشد صاحب کے گھر پہ آپ آئے ہیں۔ میں پوچھوں گا کس لیے آئے ہو؟ کیا مقصد ہے آنے کا؟ تو ہر ایک نوجوان، ہر ایک بوڑھا کہے گا سلیمان رضا برکاتی ہم رات کے سناٹے میں اگر آئے ہیں، نیند چھوڑی ہے صرف ایک وجہ سے، بچے چھوڑے ہیں ایک وجہ سے، گھر چھوڑا ہے ایک وجہ سے۔ میں نے کہا وہ وجہ کیا ہے؟ تو سب بولیں گے وہ وجہ یہ ہے ہمارے رات کے جاگنے سے کربلا کا حسین راضی ہو جائے۔ جس سے حسین راضی ہو جاتا ہے اس کا نانا مصطفیٰ راضی۔ آج حسین کو راضی کرنے کے لیے، حسین کو راضی کرنے کے لیے آپ آئے ہو، اور میں آپ کو حدیث مبارک سے حوالہ پیش کروں گا، اور جتنے لوگ آئے ہو محبت سے پیغام لے کے جانا۔ تڑپ کے ہاتھ اٹھا کے بولو جھوم کر سبحان اللہ، اور مچل کے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ ایک بات آپ سب سمجھدار ہیں، میری ایک بات کا جواب دو، ایمانداری سے غور سے جواب دینا۔ آپ جب کسی کے لیے جاتے ہو تو وہ جس کے لیے آپ جاتے ہو وہ تمہارا احسان مانتا کہ نہیں مانتا؟ ارے بولو، کسی کے گھر کے فنکشن میں جاؤ تمہارا چہرہ دیکھے گا تو تمہارا احسان، ارے بولو احسان مانے گا۔ کسی کے یہاں تم جاؤ تمہارا احسان مانے گا۔ مگر بھائی جب تم آئے ہو حسین کے لیے تو کیا ملے گا؟ محبت سے بولو گا سبحان اللہ۔ تمہیں کیا ملے گا؟ میں حدیث سے پیش کروں گا ایمانداری سے، اور جتنے لوگ مجلس سے اب تک کرا چکے ہیں سبحان اللہ وہ قابل مبارکباد ہیں، اور جو آج کے بعد حسین کے نام پہ قربان کریں گے وہ دل کو چوڑا کر کے قربان کریں۔ اس لیے کہ میں ایک حدیث سے ایک قیمتی جملہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ۔ آپ آئے کس لیے؟ کیا ملے گا؟ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے مسکرا کے مولانا تبرک ملے گا، ارے ہے کہ نہیں؟ اور زیادہ تر پروگرام میں دیہات میں ہوتا ہی ہے، جب تک شروع ہوتا ہے تب تک 3 4 5 بندے رہتے ہیں، اور جب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شروع ہو جاتا تو بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ایک بار سنبھل کے پاس میں ایک بستی ہے، میں نام تو نہیں لوں گا، اس بستی میں میری تقریر ہو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ لوگ کم ہیں، اور جیسے ہی سلام شروع ہوا تو لوگوں کا آنا شروع ہو گیا۔ میں نے سلام کو روک کے میں نے کہا کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے، عاشق تبرک ہے، عاشق رسول نہیں، عاشق تبرک ہے۔ مگر الحمدللہ آپ سب بیٹھے ہو، آپ تبرک تو آپ کو ملے گا، لیکن تبرک سے زیادہ امام حسین کی محبت کا پھل ملے گا۔ محبت سے بولو جمگا سبحان اللہ، تڑپ کے بولو یا حسین۔ کس کی محفل میں بیٹھے ہیں آپ؟ ارے بولو امام حسین کی۔ کس کی محفل میں؟ امام، ارے بولو یار امام۔ آج رات اتنی قیمتی ہے، ایمانداری سے اتنی قیمتی رات ہے، یہ تو محفل سجا لی حاجی راشد صاحب نے۔ اگر محفل نہ بھی سجتی نا تو وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہوتا جو رات میں جاگ کے اللہ اللہ کرتا، سبحان اللہ، اللہ اللہ کرتا۔ اور ورنہ تو جنگ 9 تاریخ کو ہو جاتی کربلا میں، جنگ 9 تاریخ کو ہو جاتی۔ عمرو بن سعد نے حسین سے آ کے کہا تھا 9 تاریخ میں یا تو حسین جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ میرے حسین نے کہا اے عمرو سعد اگر میں بیعت کرتا تو مدینہ نہ چھوڑتا، بیعت کرتا مکہ نہ چھوڑتا، بیعت کرتا نانا کا روزہ نہ چھوڑتا، بیعت کرتا
اپنی ماں فاطمہ کے دربار کو نہیں چھوڑتا. میں نے مکہ چھوڑا ہے ایک وجہ سے, مدینہ چھوڑا ہے ایک وجہ سے, کربلا آیا ہوں ایک وجہ سے, میرا بچہ کٹ تو جائے, میرے خاندان کا ہر ایک بچہ کٹ جائے, مگر نانا کی شریعت بچ جائے, مگر نانا کی شریعت بچ جائے. اب سنو ایمانداری سے, میں تمہیں قیمتی پیغام دینے کی کوشش کروں گا. محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ, تڑپ کے بولو یا حسین. اب دیکھو آپ بیٹھے ہو امام حسین کی, اور بولو محبت میں امام حسین کی کیا ملے گا, کیا ملے گا؟ تو وہ ایک جواب تو وہی تھا تبرک والا. اب دوسرا جواب سنو قیمتی, جنہوں نے سجائی ہے محفل حاجی راشد صاحب کو میں دل سے مبارکباد پیش کروں گا. میں بتاؤں گا اہل بیت کا ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے, اہل بیت کا چرچا کرنے سے ملتا کیا ہے, حسین حسین کرنے سے ملتا کیا ہے, علی اکبر کی یاد تازہ کرنے سے ملتا کیا ہے. حدیث پاک کے الفاظ آپ کے سامنے دہراؤں, محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ. میرے نبی کے نواسے جن کا نام حضرت حسن ہے, دوسرے نواسے حضرت امام حسین ہیں, اور تیسرے جو حضرت علی کے بھتیجے تھے ان کا نام حضرت عبداللہ ہے. یہ تینوں شخصیات حج کرنے کے لیے گئے. حسین بھی حج کرنے جا رہے ہیں, حسن بھی حج کرنے جا رہے ہیں, حضرت عبداللہ بھی حج کرنے جا رہے ہیں, اور یہ تینوں آلے رسول مدینہ چھوڑ کے مکہ المکرمہ میں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں. آج حجی حج کرنے جاتا ہے, خوب اہتمام ہوتا ہے, بستی میں گشت ہوتی ہے, کھانے کھلانے کا انتظام ہوتا ہے, پلین میں سفر ہوتا ہے, تب کہیں جا کے حاجی مکہ پہنچتا ہے. مگر دیکھو میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب کوئی ٹرین نہیں تھی, جب کوئی پلین نہیں تھا, یہ کچھ نہیں تھا. لوگ پیدل چل کے اونٹ پہ سوار ہو کے حج کرنے کے لیے جاتے تھے. میرے حسین, میرے امام حسن, حضرت عبداللہ, یہ تینوں آلے رسول, تینوں چچیرے تیرے بھائی اکٹھا ہو کے تینوں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر, سوچو تینوں گئے, اور جو سفر تھا, جو سفر کا راستے کا سامان تھا, وہ سفر کا سامان ایک اونٹ پر لاد دیا تھا, اور وہ اونٹ چلتے چلتے پیچھے رہ گیا. امام حسن اور حسین اور حضرت عبداللہ یہ تینوں آگے پہنچ گئے, اتنے آگے پہنچ گئے کہ اونٹ بچھڑ گیا. نہ تو اونٹ کو یہ ملے, نہ انہیں اونٹ ملا. جو سامان تھا کھانے پینے کا وہ اونٹ پر لدا ہوا رہ گیا. اب پہنچتے پہنچتے چلتے چلتے جب پیاس لگی, امام حسن حسین سے کہتے ہیں بھائی حسین پیاس لگی ہے, بھوک لگی ہے, کھانے کو کچھ چاہیے. امام حسین نے کہا کہ بھائی حسن اپنے پاس کچھ نہیں ہے, ایک جنگل میں ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا اس جھونپڑی میں رہ رہا ہو اور ہمیں پانی پلا دے. سبحان اللہ, محبت سے بولوں گا سبحان اللہ. ایمانداری سے بستی اس مجمع میں آنے والوں, ایمانداری سے اگر یہ حدیث دل کی تختی پہ نوٹ کر لو نا تو تم سب کچھ کر سکتے ہو. حسین کے نام پہ تم بہت کچھ مال قربان کر سکتے ہو, مال قربان کر سکتے ہو. چلے گئے تینوں, اور جنگل میں, بیابان جنگل میں جھونپڑی نظر آئی. تو جھونپڑی میں جب آواز دی تو ایک بوڑھی تھی. کیا تھی؟ بوڑھی. اور بوڑھی نے کہا کون آنے والا کون؟ امام حسین نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نبی کے نواسے, بلکہ کہا ہم سفر کے, ہم مسافر ہیں اور حج کے لیے سفر کر رہے ہیں, ہمیں پیاس لگی ہے, ہمارا جو زیادہ راہ تھا وہ پیچھے رہ گیا, ہمارا اونٹ ہم سے بچھڑ گیا, ہمارے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. بوڑھی نے یہ نہیں پوچھا تم کون ہو, اندر آ جاؤ, بلا لیا اور بٹھا کے کہا شہزادو چہرے سے تمہارے نور ٹپکتا ہے, چہرے سے تم شہزادے لگتے ہو, چہرے سے تم جنتی لگتے ہو, آپ بتاؤ ضرورت کیا ہے. امام حسین نے کہا بوڑھی ماں ہم پیاسے ہیں, پیاس لگی ہے, پانی ہو تو پلا دے. اس بوڑھی نے پانی دیا, اور پانی دینے کے بعد جلدی سے کٹورا لیا, اس میں بکری کا دودھ دیا, اور بکری کا دودھ دے کے امام حسن سے کہا اب پانی پیا تھا تم نے محبت میں اپنی, اور یہ دودھ پی لو میری محبت میں. سبحان اللہ. اب دیکھو مہمان نوازی کرنے کا انداز دیکھو. آج مہمان نوازی بھی آپ کے سامنے کلیئر کروں گا. محبت سے بولو جم کر سبحان اللہ.
اندازہ لگاؤ امام حسن اور حسین حضرت عبداللہ یہ تینوں بھائی بیٹھے ہیں اور تینوں بھائی بیٹھے ہیں اور جھوپڑی میں بیٹھے ہیں. غور سے سننا جملہ بالکل ضائع نہ ہونے پائے. بوڑھی نے پانی بھی پلایا دودھ بھی پلایا. اس کے کچھ دیر کے بعد امام حسن کہتے ہیں مائی اے بوڑھی ماں ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے, اگر تمہارے گھر میں کھانے کا کچھ سامان ہو تو تم ہمیں دے سکتی ہو. وہ بوڑھی کتنی دیندار تھی, اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو, ہمارے رشتہ دار ہو یا ہمارے تم مہمان ہو, ہمارے تم ملنے والے ہو, بلکہ کہا تمہیں کچھ چاہیے کھانے کو, کہا کچھ دیر لگے گی. امام حسن نے کہا صبر کر لیں گے. وہ بوڑھی مائی بکری کو کھول کے لاتی ہے اور امام حسن کے ہاتھ میں چھری دے دیتی ہے اور کہتی ہے میری زندگی کا سب کچھ خرچہ اس بکری سے چلتا ہے, لیکن تم مہمان بن کے میرے گھر میں آئے ہو تو میں ٹینشن نہیں لے رہی بکری کی, اس بکری کو اللہ کے نام پہ ذبح کر لو اور اس کا گوشت میں تیار کر دوں گی. سبحان اللہ. آج حالات اگر کسی ماں کے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے نا تو بعض عورتیں تو ایسی ہیں گالی بکتی ہیں, گالی بکتی اور بعض دیندار عورتیں ایسی ہیں جو بھی دے بھی دیا کرتی ہیں. بہرحال اس بوڑھی نے بکری کو ذبح کرا دیا. غور سے سننا, بکری ذبح ہو گئی, گوشت تیار ہو گیا, اور جب گوشت تیار ہوا امام حسن نے بھی کھایا, امام حسین نے بھی کھایا, حضرت عبداللہ نے بھی کھایا. اہل بیت کی محبت میں رقم خرچ کرنے والوں آج تمہیں بہت بڑا قیمتی انعام ملے گا. محبت صبر جھوم کر سبحان اللہ. وہ کھا کر چلے گئے. بس امام حسن آخر میں جاتے وقت ایک جملہ دے گئے تھے اور بوڑھی سے کہہ گئے تھے, غور سے سنو, بوڑھی سے کہہ گئے تھے مائی ہم قریش خاندان کے ہیں. محبت سے سبحان اللہ. ہم قریش خاندان کے ہیں, ہمارا خاندان مدینے میں بستا ہے. مائی کبھی تمہارا شہر مدینے میں آنا ہو تو ہم غریبوں کو ضرور یاد کرنا. محبت سے سبحان اللہ. اتنی بات کہہ کر چلے گئے. بتایا نہیں کہ میں حسین ہوں, بتایا نہیں کہ میں حسن ہوں, بتایا نہیں کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہو اسی نبی کے ہم نواز ہیں, کچھ نہیں بتایا. چلے گئے, جھونپڑی کو چھوڑ کے چلے گئے. حج کرنے کے بعد سال یا 2 سال کے بعد اس بوڑھی مائی پر اتنی غربت آئی کہ جھونپڑی میں رہنا دشوار ہو گیا. اور وہ دونوں میاں بیوی, بوڑھے اور بوڑھی دونوں آئے اور مدینے میں کمانے کی نیت سے جب شہر مدینہ میں آئے تو مدینے کے راستے میں جو اونٹ کی مینگنیاں ہوتی تھی اس مینگنیوں کو اٹھا کے وہ ایک وقت کا کھانا مل جاتا تھا. یہ زندگی گزر بسر کر رہی تھی. ایک دن وہ بوڑھی ماں مدینے کے راستے سے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا رہی تھی. امام حسن سامنے سے تشریف لا رہے تھے. سبحان اللہ. امام حسن نے اس کو نگاہ بھر کے دیکھا, کہا یہ تو وہی مائی ہے جس نے ہماری محبت میں پانی پلایا تھا, یہ تو وہی مائی ہے جس نے ہمیں دودھ پلایا تھا, یہ تو وہی مائی ہے جس نے ہماری محبت میں بکری قربان کی تھی. امام حسن آتے ہیں اور کہتے ہیں بوڑھی ماں یہ کیا کر رہی ہو, اب تمہارا یہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, کھڑی ہو جاؤ, مجھے پہچانتی ہو؟ بوڑھی بولی نہیں جانتی. کہا پہچان لو گی, ہم وہی ہیں جن کے لیے تم نے اپنی بکری قربان کی تھی اور اپنی بکری کا دودھ ہمارے لیے پلایا. سبحان اللہ. محبت سے بولو جملہ سبحان اللہ. طلب کے بولو یا حسین. خرچ کرنے والوں, اور مجھے بڑی خوشی ہے, اور میں آج اس بات کو کہہ بھی رہا تھا, الحمدللہ مجلس سے تھوڑی کم ہوئی مگر نظر و نیاز اس سال جتنی ہوئی ہے شاید اس سے پہلے کبھی اتنا نیاز کا ماحول نہیں تھا. ایمانداری سے نیاز کرنے والوں, حسین کے نام پہ مال قربان کرنے والوں, کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم خود کر رہے ہو, بلکہ دل سے یہ سوچنا حسین ہم سے اپنے نام پہ مال خرچ کروا رہے ہیں. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. المختصر امام حسن نے کہا بوڑھی مائی کھڑی ہو جا. وہ بوڑھی کھڑی ہوئی, امام حسن نے سینے سے لگایا, ارشاد فرماتے چلو مائی بوڑھی چلو میرے گھر پہ. امام حسن لاتے ہیں, اب غور سے سننا, امام حسن لاتے ہیں اور لانے کے بعد خاطر تواضع کرتے, پانی پلاتے, دودھ پلاتے, کھانا کھلاتے اور کہتے ہیں اے مائی تم نے ہمارے لیے کیا کیا تھا؟ کہا بکری ذبح کی تھی. کتنی بکریاں تھیں؟ بوڑھی بولی ایک بکری. امام حسن نے اپنی جیب سے 1000 دینار نکالے اور 1000 بکریاں اپنی طرف سے خرید کے اس بوڑھی کو دے دی. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. طلب کے بولو یا حسین. محبت سے بولو سبحان اللہ. یار اہل بیت کے گھر کی سخاوت
कैसे अंदाजा लगाओगे? कितने रुपए दिए? 1000 दीनार। और बकरियां कितनी? अरे बोलो बकरियां कितनी? 1000 बकरियां दे दी। और यहाँ तक कह के नहीं, आज हालात क्या है, अगर घर में 2 फैमिली रहती है ना, 2 भाई रहते हो, और फकीर मांगने वाला दरवाजे पे मांग के चला जाए तो दूसरे से कहने लगे, बोले मिल तो गया, जा चला जा, आगे किसी और की चौखट पे चला जाना। मगर मुस्तफा के घर का कानून देखो, मेरे नबी के घर की सखावत देखो। इमाम हसन ने 1000 बकरियां दे के, 1000 दीनार दे के बूढ़ी से कहा, ए बूढ़ी, उस दावत में तुम्हारे घर मैं अकेला नहीं था, मेरा छोटा भाई हुसैन भी तो था। बस समझूंगा, सुभान अल्लाह, मेरा छोटा भाई हुसैन भी तो था। गुलाम को बुलाया और इमाम हसन ने गुलाम को बुला के कहा कि जाओ गुलाम, मेरे छोटे भाई हुसैन के पास ले जाओ इस बूढ़ी को। मोहब्बत से समझूंगा, सुभान अल्लाह। और जैसे ही वो बूढ़ी हुसैन के सामने पहुंची, मेरे हुसैन खड़े हो गए और इमाम हुसैन ने खड़े होके इस्तकबाल किया और कहा, बूढ़ी तुम्हारा आना मुबारक हो, तुम वही तो हो जिन्होंने दूध पिलाया था, तुम वही तो हो जिन्होंने पानी पिलाया था, तुम वही तो हो जो हमारी मोहब्बत में एक बकरी ज़िबा की थी। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, बूढ़ी मुस्कुराने लगी। कहा हुसैन ने, खाना खा लो। कहा हुसैन, तुम्हारे भाई ने इतना खिला दिया है, अब खाने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, अब खाने की जरूरत नहीं है। इमाम हुसैन का किरदार देखो। इमाम हुसैन मुस्कुराते, फरमाते, माई बकरी कितनी ज़िबा की थी? कितनी बकरी ज़िबा की थी? माई बोली, एक। कहा, मेरे बड़े भाई ने तुम्हें क्या दिया? वापस से बोलो, सुभान अल्लाह, मेरे बड़े भाई हसन ने तुम्हें क्या दिया? कहा, 1000 दीनार और 1000 बकरियां। इमाम हुसैन मुस्कुराते हैं, अपनी जेब से 1000 दीनार निकाल के उस बूढ़ी को देते हैं और कहते हैं, 1000 बकरियां हुसैन की तरफ से। सुभान अल्लाह, 1000 बकरियां हुसैन की तरफ से। यार बूढ़ी ने 1 बकरी ज़िबा की थी, अब हजारों में बात चल रही है। हसन ने 1000 बकरियां दे दी, हुसैन ने 1000 बकरियां दे दी, अब 2000 बकरियां। ये चाय अब मत लाना जुबैर अख्तर, अब चाय मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, 5-10 मिनट की बात है, तो अब के बोलो या हुसैन, और मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, ईमानदारी से कीमती पैगाम हासिल करना। मैं बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ। तुम खर्च करते हो 100, 200, 500 खर्च करते हो, 1000, 2000 खर्च करते हो, एक देख बना के ये समझते हो कि बहुत बड़ा काम कर दिया। उस ज़ईफा से पूछो जिस बूढ़ी के पास इकली बकरी थी, उस अकेली बकरी पे वो अपना खाना पीना गुजर बसर करती थी, मगर उसने हसन हुसैन के नाम पे कुर्बान किया। ये समझ के नहीं कि हुसैन है, ये समझ के नहीं कि हसन है, बल्कि आम अजनबी मेहमान समझ के बकरी ज़िबा की। हसन ने कितनी बकरियां दी? 1000। हुसैन ने कितनी बकरियां दी? 1000। और रुपए कितने मिले? 2000 दीनार। हुसैन मुस्कुरा के कहते हैं, ए माई, हम दोनों भाई नहीं थे उस दावत में, एक हमारे चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला भी उस दावत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम 3 थे, 3। अल्लाह अकबर। सोचो, हजरत इमाम हुसैन ने गुलाम को बुलाया और कहा, गुलाम हमारे भाई अब्दुल्ला के पास ले जाओ इस बूढ़ी माँ को। अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्दुल्ला के पास वो बूढ़ी गई, हजरत अब्दुल्ला दूर से देख के पहचान गए और कहा, बूढ़ी आ जाओ, इस्तकबाल है खैर मकतब है। तुम वो हो जिन्होंने प्यासों को पानी पिलाया था, तुम वो हो जिन्होंने भूखों को खाना खिलाया था, आ जाओ, आज मेरे घर की ज़ीनत बढ़ गई है। सुभान अल्लाह। इतना कहा, अब गौर से सुनना ईमानदारी से, इतना कहा, हजरत अब्दुल्ला ने करीब कर लिया और कहा, बूढ़ी माई कितनी बकरी ज़िबा की थी? वो बूढ़ी बोली, 1। कहा, दोनों भाइयों ने कितनी दी है? वापस समझूंगा। सुभान अल्लाह, दोनों भाइयों ने कितनी दी है? बूढ़ी बोली, 1000। हजरत अब्दुल्ला ने अपना हाथ जेब में डाला और 2000 दीनार निकाल के उस ज़ईफा को दे दिए। सुभान अल्लाह, 2000। और कहा गुलाम से, गुलाम मदीने के बाजार में जाओ और 2000 बकरियां खरीद के इस ज़ईफा को दे दो। सुभान अल्लाह। इस हदीस से आप समझने की कोशिश करना ईमानदारी से, उस बूढ़ी ने 1 बकरी ज़िबा की थी। उस बूढ़ी को पता नहीं था कि हुसैन है, उस बूढ़ी को पता नहीं था कि हसन है, उस बूढ़ी
کو پتہ نہیں تھا نبی کے نواسے ہیں. جب ایک بکری ذبح کر کے انجانے میں ایک بکری ذبح کر کے حسین کی محبت میں 4000 دینار 4000 بکریاں پا سکتی ہے تو مانڈلی کے سنی مسلمانوں حسین کو سمجھ کے حسین کے نام پہ سبیل کرو گے, حسین کے نام پہ نیاز کرو گے, حسین کے نام پہ مجلسیں کرو گے تو ہمارے اعمال میں اللہ برکتیں کیوں نہیں فرمائے گا؟ اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت کیوں نہیں؟ اس لیے میرے حسین کے نام پہ جو کچھ قربان کرو گے حسین اس کو بھولیں گے نہیں, حسین اس کو بھولیں گے نہیں. میرے حسین اس کو یاد کرتے ہیں, میرے حسین کا گھرانہ اس کو یاد رکھتا ہے. المختصر جتنے حسین کے نام پر تبرک خرچ کرتے ہیں, جتنے حسین کے نام پر مال قربان کرتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمیں 4000 بکری مل جائے, ہمیں نہیں چاہیے ہمیں 4000 دینار مل جائے, ہمیں تو بس یہ چاہیے اگر ہمیں ملے تو مصطفیٰ کا دیدار مل جائے. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے تو مصطفیٰ کی خوشنودی مل جائے, ہمیں چاہیے حسن حسین کی رضا مل جائے, ہمیں چاہیے پروردگار کی راضی مل جائے. اس لیے ہم سب کچھ خرچ کرتے ہیں. المختصر اب سنو اور 5-6 منٹ کی گفتگو, اس کے بعد تقریر ختم. محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو جھوم کر سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین, اور مچل کے بولو جھوم کر سبحان اللہ. آج کی تاریخ اور ایمانداری سے یہ واقع کربلا کی شکتی ہے. کوئی بہت بڑے حادثے دنیا میں ہو گئے, بڑے بڑے جوان ہٹے گٹے پہلوان مر گئے, ان کا نام 2-4-5 دن تک یاد رہتا ہے, لیکن حسین کی قربانی میں وہ جماؤ ہے, حسین کی قربانی میں وہ شکتی ہے. 1400 سال کے قریب گزر گئے, جب بھی کوئی حسین کا چرچا حسینیوں کے سامنے کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقع کربلا ابھی ہوا ہے. اللہ اکبر, واقع کربلا کی تاریخ ابھی ہوئی ہے. حسین کے نام کی شکتی ہے, یہ حسین کے نام کا کمال ہے. مسلمانوں آج کی تاریخ 9 تاریخ ہے اور اس کو 10 تاریخ کہتے ہیں. عربی اسلامی سال کے اعتبار سے رات کو تاریخ مغرب کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد اسلامی تاریخ چینج ہو جاتی ہے. اب دن کے حساب سے 9 تھی, لیکن اب تاریخ اسلام کے اعتبار سے اب 10 تاریخ ہے. یہ رات ہے, یہ رات کتنی قیمتی ہے اللہ اکبر. جانتے ہو وہ مدینہ جس مدینے کے لیے مانڈلی نہیں بلکہ پوری دنیا کے چپے چپے کا ہر انسان مسلمان چاہتا ہے مولا کچھ ملے یا نہ ملے اتنا مجھے ضرور دے دے کہ میں تیرے نبی کے شہر مدینہ میں پہنچ جاؤں, تیرے نبی کے روزہ دیکھ لوں. ارے سوچو جب ہندوستان میں رہنے والا مدینے میں جانے کی اتنی تمنا کرتا ہے تو پھر حسین کے دل سے تو پوچھو وہ مدینہ حسین سے کیسے چھوٹا ہوگا, وہ مدینے کی گلیاں حسین سے کیسے چھوٹی ہوں گی. اللہ اکبر. میرے حسین جب رات کے وقت میں میرے حسین مدینے سے چلنے کے لیے ارادہ کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں اور آج بھی دیوبندی وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ حسین تو تخت کے لیے گئے تھے, حسین تو بادشاہت کے لیے گئے تھے. ارے ظالموں, تم نے حسین کی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے, حسین کے کردار کو پڑھا نہیں ہے. ارے تاریخ کو اگر پڑھتے تو تم یہ نہیں کہتے حکومت اسے چاہیے جسے حکومت جس کے پاس نہ ہو, بادشاہت اسے چاہیے جس کے پاس بادشاہت نہ ہو. مگر میرے نبی کے گھر کے لیے نہ حکومت کی ضرورت ہے نہ بادشاہت کی ضرورت ہے. نبی کے گھر والے حکومت کرتے نہیں ہیں, حکومتیں بانٹتے ہیں, بادشاہتیں بانٹتے ہیں, حکومتیں دوسروں کو عطا. میرے نبی کے گھر کا کردار یہ ہے. اللہ اکبر. سوچو یہی وہ تاریخ ہے. میرے حسین مدینے سے چل کے مکہ آئے, لوگوں نے بہت کہا حسین جاؤ مت, حسین جاؤ مت. میرے حسین نے کہا تھا اگر آج نبی کا نواسا حسین نہ گیا تو یزید دین میں چینجنگ کر دے گا, یزید دین کو تہس نہس کر دے گا. اور ایمانداری سے میں ایک بات کہا کرتا ہوں, محبت سے بولو جھوم کر سبحان اللہ, تڑپ کے بولو یا حسین, اور مچل کے بولو جھوم کر سبحان اللہ. حسین مدینہ چھوڑ کے آئے, مکہ گئے. مکے میں بہت لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. حسین بولے میرے پاس خط آئے ہیں اور خط بلائے ہیں, کوفے والوں نے خط لکھے ہیں, 150 یا 200 خطوط میرے پاس آ چکے ہیں. اگر میں نہیں جاؤں گا تو کہیں اللہ رب العزت میدان محشر میں مجھ سے نہ پوچھ لے. حسین کوفے کے لوگوں نے تمہیں خط لکھا تھا, یزید ظلم کر رہا تھا, تم مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں پوچھے. میرے حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. حسین کسی سے مدد نہیں مانگتا بلکہ حسین دوسروں کی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ اکبر. میرے حسین نے کہا مکے والوں ساتھ رہو تو رہو, مدینے والوں ساتھ رہو یا نہ رہو, لیکن یہ حسین ہے. جب تک
حسین کی رگوں میں خون کا ایک ایک قطرہ باقی رہے گا، نانا کی امت کے لیے، نانا کی شریعت کے لیے قربان ہوتا رہے. سبحان اللہ. حسین المختصر کربلا آ گئے، اور کربلا یہ لفظ اتنا خطرناک ہے. کربلا ایسا خطرناک ماحول تھا، خدا کی قسم ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ایک بیٹا یا بھتیجا یا پوتے کے چوٹ لگ جائے، ایک باپ کا منہ کلیجے، ایک باپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، مگر حسین کے جگر کو سلام کرو، حسین کی ہمت کو سلام کرو، حسین کے حوصلے کو سلام کرو کہ میرے حسین فجر کی نماز کے بعد سے لے کے حضرت حر کی شہادت سے لے کے کبھی اون محمد کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہے، بہادر شاہ نثار کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہے، علی اکبر کی جوانی لٹی دیکھ رہے، علی اصغر کا بچپنا چھنتے ہوئے دیکھ رہے، قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑتے ہوئے حسین دیکھ رہے. مگر میں نے تاریخ کربلا کو پڑھا، میرے حسین نے خاندان کو کٹا کے سینہ نہیں پیٹا، میرے حسین نے خاندان کو کٹا کے کپڑے نہیں پھاڑے، میرے حسین نے خاندان کو کرتا دیکھ کر چلائے نہیں، بلکہ حسین کا چہرہ گلاب کے پھول کتنا مسکرا رہا. محبت صبر و جم کر سبحان اللہ. محبت صبر جم کر سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں یار جب گردن کٹے گی تو تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ تکلیف تو ہوگی، لیکن میں تمہیں تاریخ دیتا ہوں. محبت صبر جم کر سبحان اللہ. اور حسین کو تکلیف نہیں ہوئی. بولو حسین کو تکلیف، ارے یار بولو ڈر کی رو میں جواب بھی دوں گا. حسین کو تکلیف، گردن کٹاتے علی اکبر کو تکلیف، عباس کے بازو کٹتے ہوئے تکلیف نہیں ہوئی، قاسم کی جوانی لٹ رہی تکلیف نہیں ہوئی، اون محمد قربان ہو رہے ہیں تکلیف. تم کہو گے یار مولانا یہ بات تم نے نہیں کہاں سے نکال دی؟ ہمارے ہاتھ پہ اگر سوئی چبو دو تو تکلیف، ہمارے ہاتھ پہ چھری چلا دو تو تکلیف، ہمارے بدن کو کاٹ دو تو تکلیف، اور تم کہہ رہے ہو سب کی گردنیں کٹ گئی تکلیف. ارے بولو تکلیف کیوں؟ میں اس کا جواب دوں گا. محبت صبر دوں گا سبحان اللہ. آپ سب سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے داستان یوسف میں سنا ہوگا کہ حضرت یوسف کو دل دے بیٹھی تھی زلیخا، دل دے دیا تھا زلیخا نے حضرت یوسف کو. تو مصر کی عورتیں اعتراض کر رہی تھی زلیخا غلام کو دل دے بیٹھی ہو، غلام پہ فدا ہو گئی. زلیخا نے کہا تھا یہ تمہاری بھول ہے، وہ تمہیں غلام لگتا ہے، حقیقت میں دنیا کا امام ہے. سبحان اللہ. محبت سے پڑھ دوں گا سبحان اللہ. زلیخا کی جتنی سہیلیاں تھی کہنے لگی اس میں کوئی بات نہیں، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عیب بھی محبت میں شمار کرتی ہیں. تم تو کہو گی کہ یوسف بہت اچھے ہیں. حضرت زلیخا نے کہا اگر میرے یوسف کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہو نا تو تم دیدار نہیں کر پاؤ گی، حسن یوسف کے سامنے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لو گی. محبت سے جھوم کر سبحان اللہ. انگلیاں کاٹ لو گی. یار کبھی تم نے دیکھا ہے میں کسی سے محبت کروں، مجھ سے کوئی محبت کرے، آپ باپ سے محبت کرے، ماں بیٹے سے محبت کرے، بیٹا ماں سے محبت کرے، کوئی کسی کی محبت میں انگلی کٹواتا ہے کیا؟ ارے بولو نہیں. زلیخا نے کہا دیکھو گی نا انگلی کاٹ لو گی. تو لوگ عورتیں ہنسنے لگی اور کہا زلیخا کتنی حد سے بڑھ گئی، ہماری انگلیاں کٹوا رہی ہو، تیرے یوسف کا چہرہ ہمارے لیے کیا ہے، ہم اپنی انگلیاں کیوں کاٹیں گے؟ اللہ اکبر. اتنا کہا زلیخا نے کہا چلو آج امتحان کر لیتے، میرے یوسف اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں گے، تم ان کے چہرے کو دیکھتی رہنا، اور یہ ایمانداری والی بات ہے تم ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لو گے. سبحان اللہ. ایک ایک لیمو زلیخا نے ہر عورت کے ہاتھ میں دے دیا، اور ایک تیز دھار چاقو سب عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا. ادھر یوسف سے کہہ دیا اے میرے سرتاج، اے میرے معشوق، اے میرے محبوب، اے اللہ کے نبی یوسف، جب میں مصر کی عورتوں کے سامنے تمہیں بلاؤں اور جب کہوں چہرے سے نقاب الٹنا تو تم چہرے سے نقاب جب ہی الٹنا جب میں آپ سے کہوں. اللہ اکبر. اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو. حضرت یوسف آ گئے، نقاب پڑی ہے. مصر کی عورتوں سے زلیخا نے کہا ادھر تم چہرے کا دیدار کرنا، ادھر لیمو کاٹنا. اگر لیمو نہیں کاٹو گی تو تمہیں درشن نہیں ہو پائے گا، تمہیں زیارت نہیں ہو پائے گی، تمہیں یوسف کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. ادھر یوسف نقاب ہٹائے، ادھر تم لیمو پہ انگلی، تم لیمو پہ اپنے ہاتھ سے چاقو جلا دینا. اتنا کہا حضرت یوسف سے زلیخا نے کہا اے میرے سرتاج یوسف، اے میرے معشوق یوسف، اے میرے محبوب یوسف، اپنے چہرے سے نقاب اتارو. نقاب ہٹائی. ادھر مصر کی عورتوں نے چھری چلائی اور چھری ایسی چلی کہ لیمو بھی کٹ گیا. مصر کی تمام عورتوں کی چاروں انگلیاں کٹ گئی. سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں چلا، چار انگلیاں سب عورتوں کی کٹ گئی، کسی کو انگلی کٹانے کا پتہ نہیں چلا. لوگ کہتے ہیں یہ انگلیاں کٹ
گئی دیدار کے چکر میں. میں نے کہا نادان، مصر کی عورتوں کے سامنے یوسف کا چہرہ تھا، ان کے حسن کے سامنے انگلیاں کٹ گئیں، پتہ نہیں چلا. کربلا میں مصطفیٰ کا چہرہ سامنے تھا، گردنیں کٹ گئی تو تکلیف کا پتہ کیا چلا. سبحان اللہ. ادھر یوسف کے چہرے کے سامنے مصر کی عورتوں کی انگلی کٹ گئی، پتہ نہیں چلا. اور ادھر کربلا میں مصطفیٰ کا چہرہ سامنے تھا، گردن کٹ گئی تو پتہ کیا چلتا. اور یوسف کا حسن مشہور ہے، مگر اتنا بھی نہیں جتنا کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے دے رکھا ہے. میرے نبی کی بیوی ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم مصر کی عورتوں نے یوسف کے چہرے کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی. اگر وہ مصر کی عورتیں میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیتی تو انگلی نہیں بلکہ سینے کے اندر جو دل چھپا ہوا ہے اس دل کو کاٹ لیتی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ حسن مصطفیٰ ہی ہے. میدان کربلا المختصر یہ ہے کہ میدان کربلا میں وہ ہولناک منظر آپ کے سامنے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی قسم جب کوئی حسینی سنتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو روا دوا ہو جاتے ہیں. یاد رکھو اگر حسین کی محبت میں ایک آنسو بھی ہمارا اور آپ کا نکل گیا، نہ پتہ اللہ رب العزت اسی حسین کے غم میں آنسو نکالنے کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. یہ میدان کربلا ہے المختصر. سب کٹ گئے، سب کٹ گئے. امام حسین، اب سننا غور سے، امام حسین سب سے آخر میں میدان کربل کے بیچ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین اے یزیدیو تم نے بہت برا کیا، میرے بھانجے ان محمد کو قربان کر دیا. اے یزیدیو تم نے بہت برا کیا، تم نے میرے بھائی کی نشانی حضرت قاسم کو لوٹ لیا. تم نے بہت برا کیا، میرے بیٹے کی علی اکبر کی جوانی کو تم نے لوٹ لیا. لیکن تم نے بہت برا کیا، میرے 6 ماہ کے علی اصغر بچے کو تم نے سوکھا حکم کے ساتھ شہید کر ڈالا. اب بھی وقت ہے یزیدیو، توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. میرے خون سے ہولی مت کھیلو، میرے خون سے اپنے آپ کے دامن کو، اپنے آپ کے دامن کو تھپا مت لگاؤ. اب بھی پاس آ جاؤ. میں اللہ کے بارگاہ میں میدان محشر میں تمہاری سفارش کے لیے دعا کر دوں گا، توبہ کر لو. یزیدی حسین کی تقریر نہیں سننے آئے تھے. یزیدی نے کہا حسین یہ تقریر کا میدان نہیں ہے، یا تو تلوار چلاؤ یا ہاتھ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے حسین نے کہا تھا یزیدیو تم نے گھاس کھا رکھی ہے، اگر حسین بیعت کرتا تو مدینہ نہ چھوڑتا، حسین بیعت کرتا ماں فاطمہ کا روزہ نہ چھوڑتا، حسین بیعت کرتا مکہ نہ چھوڑتا، حسین بیعت کرتا علی اکبر کی جوانی نہ لوٹتا تھا، حسین بیعت کرتا عباس کے بازو نہیں کٹتا تھا. حسین کا ایک ہی فرمان ہے، یا تو مصطفیٰ کی دین کی شان رہے گی یا حسین کی جان رہے گی. یا تو مصطفیٰ کی شان رہے گی، مصطفیٰ کے دین کی شان رہے گی. اور یہی ہوا. ایمانداری سے میرے حسین کربلا کے بیچوں بیچ میدان میں پہنچے. ارے جس حسین کے چہرے کو دیکھنے میں جنت مل رہی ہو، وہ یزیدی کتنے نالائق تھے، اسی حسین پر ٹوٹ پڑے، حسین پر جتنی بارش کی تیروں کی میرے حسین کو گھیر لیا. مگر میرے حسین کی عمر 55 سال تھی، 55 سال. اور دین کے اندر عمر سے کوئی جوان نہیں ہوتا. میرے حسین کی تلوار ذوالفقار حیدری علی کی عطا کردہ تلوار حسین کے ہاتھ میں کربلا کے میدان میں ایسے چل رہی تھی جیسے کہ گاجر مولی کی طرح گردنیں کٹ رہی ہو. اللہ اکبر. حسین کی تلوار چلتی رہی، جب سے چلی تھی حسین کی تلوار چلتی رہی، جو بھی آتا رہا حسین کی تلوار سے کٹتا گیا. مگر ایک وقت وہ آیا کہیں سے کسی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آ جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر آواز آئی. میرے حسین نے تلوار کو روک لیا. حسین نے تلوار نہیں چلائی، حسین نے ہاتھ روک لیے. میں نے پوچھا حسین تمہاری تلوار عباس کا خیال نہ روک سکا، تمہاری تلوار کو علی اکبر کا خیال نہ روک سکا، تمہاری تلوار کو اونو محمد کا خیال نہیں روک سکا، تمہاری تلوار کو علی اصغر کا خیال نہیں روک سکا. حسین نے فرمایا میری تلوار قیامت تک نہیں رکی، اگر رکی ہے اللہ اکبر کے نام پہ رکی ہے، نماز کے لیے رکی ہے، نماز ادا کرنے کے لیے. سوچو آج حسین کی تلوار رک گئی نماز کے لیے، اور ہم سے اپنی گالی نہیں رکتی، ہم سے اپنی زبان نہیں رکتی.
ہم نالی پہ بیٹھے ہیں, کسی کو گالی بک رہے ہیں, مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو ہونے دو, ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. سوچو تم یزیدی ہو, ہم یزیدی ہیں, اگر ہم اذان کا احترام نہیں کر پائیں تو ہم حسینی نہیں ہیں. حسینی وہ ہوتا ہے جو حسین کے نقش قدم کو اپناتا ہے. سبحان اللہ, حسین کے نقش قدم کو اپناتا ہے. المختصر, حسین کی تلوار چلی, وہ ظالم ٹوٹ پڑے, میرے حسین کو گھیر لیا, اور حسین کے وہ لب جن لبوں کو دیکھ کر مصطفیٰ چوما کرتے تھے, میرے نبی حسین کو گود میں لے کے گردن بھی چومتے تھے, ہونٹوں کو بھی چومتے تھے. کیا مطلب یار, بیٹے کی کوئی بھی چیز چوم سکتے ہو, مگر مصطفیٰ جب بھی چومتے تھے حسین کی گردن کو چومتے تھے. کیا مطلب, میرے نبی کو معلوم تھا یہی گردن میرے دین کے لیے قربان ہو جائے گی. سبحان اللہ, یہی گردن میرے دین کے لیے قربان ہو جائے گی. المختصر, حسین کو ظالموں نے گھیر لیا, سب طرف سے تیروں کی بارش کی, تلواروں کے وار کیے, میرے حسین کو بیچ میدان میں گرا لیا, اور حسین جیسے ہی گھوڑے سے گرے زمین پہ تشریف لائے. میرے حسین نے کہا, شمر یہ بتا یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ تاریخ میں اختلاف ہے, ایک میں تو یہ ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت تھا, ایک تاریخ میں یہ ہے عصر کی نماز کا وقت تھا. حسین نے پوچھا نماز کا وقت ہے؟ شمر نے کہا ہاں نماز کا وقت ہے. میرے حسین کہتے ہیں شہید ہیں, اب ہم وضو نہیں کرتے, ہم نے اپنے خون سے وضو کر رکھا ہے. میں اپنی گردن کو, اے شمر اگر میری گردن تو اڑانا چاہتا ہے تو بغیر نماز کے مت اڑانا, اگر میری گردن تن سے جدا ہو تو اللہ اللہ کرتے ہو, سجدے کی حالت میں ہو, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے. سبحان اللہ. المختصر, بہت زیادہ طویل گفتگو ہو گئی. بہرحال میرے حسین کربل میں سجدہ کرتے ہیں, اور حسین نے سجدہ کیا, شمر نے تلوار چلائی, حسین کی گردن کو الگ کر دیا. اور یہ تاثیر ہے حسین کے سر میں, یہ کمال ہے حسین کے سر میں. دیکھو کٹ گیا تھا تو کٹ گیا تھا, ضرورت کیا تھی, مگر حسین کی کرامت یہاں بھی دیکھ لو. محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین جام شہادت نوش فرما گئے. پھر ظالموں نے کیا کیا, حسین کے سر کو نیزے پہ رکھے اور کوفے کی گلیوں میں گھمانا شروع کر دیا. ہم نے کاٹ دیا, حسین کی گردن کو کاٹ دیا, ہم نے کاٹ دیا, نبی کے نواسے کو کاٹ دیا. یہ تو خوشی منا رہے تھے, حسین کے سر کو کاٹ دیا, مگر حسین کے سر سے آواز آ رہی تھی, اے یزیدیو تم نے میری گردن کو کاٹ کے, میرے سر کو کاٹ کے نیزے پہ جو چڑھا رکھا ہے, میرا سر اونچا ہو کے بتا رہا تھا کہ جب میں تن سے ملا ہوا تھا تب بھی اونچا تھا, اب کٹ چکا ہوں تب بھی اونچا. سبحان اللہ. جب تک تن سے ملا ہوا تھا تب بھی اونچا تھا, اور تن سے الگ ہو گیا ہوں تب بھی میں اونچا ہوں. سبحان اللہ. شاعر نے کہا تھا کہ جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے, جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے, عجیب بات ہے اس سر کو خود اٹھا کے چلے, عجیب بات ہے اس سر کو خود اٹھا کے چلے. حسین نے کہا کٹ جاؤ مر جاؤ, دین کی آن بان شان پہ کٹ جاؤ, تم نیچے نہیں ہمیشہ اونچے نظر آؤ گے. سبحان اللہ. یہ واقعہ کربلا ہے. انشاءاللہ میرے بولنے میں اب تک جو غلطی قصدن سیون آمدن ہو چکی ہو, میں رب کی بارگاہ میں تائب ہوں, توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں. اگر کوئی کفری چلمان جملہ نکل چکا ہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حسین کی تاریخ کربلا ایسی زندہ تاریخ ہے کہ جب ہماری آنے والی نسل کو سننے میں ملتا ہے تو ہر ایک بچے کے دل میں حسین کا پیار اتر جاتا ہے, حسین کی محبت اتر جاتی ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا, مولا میرے پڑھنے کو, آپ کے سننے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.